كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سب مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اور کہا اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. تو مشرکین نے کچھ جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تھا، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات طیبات نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس زمین کے اندر میں نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں حلال پیدا فرمائی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں. لہذا صرف ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. رب کریم نے جو حلال فرمائی ہے ان کو کھانے کا حکم دیا ہے، جن سے منع نہیں کیا وہ کھاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا یہ اس کی رضاقیت سے بغاوت ہے. اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو بھی چیزیں پیدا کی، میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا حلال ہی عطا فرمایا. اور اس حدیث پاک کے اندر آگے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے، برائی سے بے تعلق پیدا کیا. پھر ان کے پاس شیطان آ گئے، شیطان نے انہیں دین سے بہکایا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی ان چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حلال اور پاک چیز کھانے کا حکم دیا ہے. اس حلال اور پاک چیز سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں جو خود پاک ہوں، جو خود حلال ہوں. جیسے وہ جانور جو ہمارے لیے حلال ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت وغیرہ. سبزیاں ہو گئیں اور ہمارے لیے فصلات ہو گئے جو ہم اگاتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے. لیکن اگر انہیں جائز طریقے سے حاصل کیا جائے تب ہمارے لیے یہ حلال ہے. اگر یہی چیزیں رشوت کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، چوری کے ذریعے، سود کے ذریعے حاصل کی جائیں پھر ہمارے لیے یہ حلال نہیں. اصل میں یہ چیزیں حلال ہیں لیکن حرام ذرائع سے حاصل کی گئی، اس لیے وہ ہمارے لیے حرام ہوگی. رشوت کا مال اگر رشوت کے ذریعے کوئی بندہ کھا رہا ہے وہ گناہگار ہے، اس کے لیے اب حلال نہیں.
سود کے ذریعے کوئی بندہ کھا رہا ہے اس کے لیے حلال نہیں. چوری کر کے ڈکیتی مار کے اگر کوئی بندہ مال حاصل کر کے کوئی چیز استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب وہ چیز اس کے لیے حرام ہے اس لیے کہ اس نے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے, اس چیز کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے. اس لیے کہا زمین میں سے جو کچھ کھاؤ حلال اور پاکیزہ کھاؤ. آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم عبادتیں کرتے ہیں, ہم تہجد گزار ہیں, ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, ہم صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں, ہم عشر اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہمارے مال میں برکت رہے, ہمارے گھر میں برکت رہے, ہمارے کاروبار میں برکت رہے, ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلے ایک زمانہ تھا یہی زمینیں جن کے اندر ہم فصلات اگاتے ہیں, بیل کے پیچھے ہل لگاتے اور ہم جو ہل جوتتے تھے زمینوں میں, سارے دن کسان اس کے پیچھے ہل لگا کے ہل جوتتا اور ساتھ ہی زبان پہ رب کے نام کا ذکر ہوتا تھا, محبوب محمد مصطفیٰ کے ذات پہ درود کے قطرے ہوتے تھے, ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. پھر وہی جٹ وہی کسان سردیوں کے سخت رات میں وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور ٹھنڈی زمین پہ کپڑا بچھا کے عبادت کرتا, سر سجدے میں رکھ کے عرض کرتا مالک میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں, اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں, اللہ میں نے اس زمین کے اندر آدھا گٹو آدھا بوری میں نے گندم کی میں نے بیج کی ڈال دی ہے, اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما. پھر وہ رب کے حوالے کر کے آ جاتا, رب اس کے اندر برکتیں پیدا کرتا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ٹریکٹر زمین کے اندر داخل ہوا, ادھر سے کسی گویے کی ہم نے کیسا لگا دی اور پورا علاقہ ذلیل ہو رہا ہے, پورا علاقہ ذلیل ہو رہا ہے. اور ایک نماز کے 5 وقت نماز کے گزر گئے, کسان کو پتہ نہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں, مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار دے رہا ہے اور جناب یہ وقت گزر گیا. اب بیج ڈال کے آئے, ہم نے پانی لگایا تو پانی بھی حلال کا نہیں تھا, وہ بھی حرام کا لگایا, وہ بھی کسی کو رشوت دے کے ہم نے پانی لگایا, وہ بھی ہمارا حلال کا نہیں ہے. جس پانی نے نشو و نما دینی ہے, جس پانی سے ہماری فصل نے پرورش سے پانی ہے, اس نے زمین سے باہر نکلنا ہے, اس نے جوان ہونا ہے, ہمارا پانی حلال کا نہیں. جو کھاد ہم لے کے آئے, ہم جناب دکاندار سے لے کے آئے, ایک گٹو تھا 4000 کا, ہم 6000 کا لے کے آئے. اس نے کیوں دیا؟ کہا کوئی بات نہیں 2 مہینے کے بعد دے دینا, اتنے دے دینا. وہ بھی سود کھا رہا ہے, یہ بھی سود پہ لے کے آیا. مجھے بتاؤ سود کھانے والوں, جو گندم کو فصل کو طاقت دینے کے لیے تو جو تم نے کھاد ڈالی وہ بھی سود کی, وہ بھی حرام کی, تم نے پانی لگایا وہ بھی حرام کا. اب بتاؤ جو گندم پیدا ہوگی, پہلے کہتے تھے 5 کلو سے 100 بوری اٹھا کے آتے تھے, آج کل 50 ہوتی ہے, آج کل 50 ہوتی ہے. پہلے یہ کھاد نہیں ڈالی جاتی تھی, یہ طریقے نہیں تھے. کیا تھا؟ کنواں تھا, کنویں پہ بیل لگایا جاتے, پانی نکال کے لگایا جاتا تھا. 5 وقت کا نمازی کسان تھا. آج کسان نمازی نہیں ہے اور کیا کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میرے رزق میں برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت ہے؟ جس فصل کو اگانے کے لیے ہم حرام استعمال کر رہے ہیں, میرے بھائیوں بتاؤ پھر اس فصل میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کیا پہلا وقت تھا کسان نمازیں نہیں پڑھتا تھا, رب کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا. آج کسان نمازی نہیں رہا اور پھر کہتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ اور جو دعائیں قبول کرانے چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں. یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے, میرے آقا کرم فرما دیجئے, بتائیے ہم کیا کریں کہ ہمارے دعائیں قبول ہوں. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے لیے دعا فرمائیے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میں جو دعا مانگو میری دعا قبول ہو جائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا سعد میری بات یاد رکھنا, سعد
کان کھول کر سن لو، میری بات یاد رکھنا، ساتھ اپنی خوراک کو حلال کر لو، اپنی خوراک کو پاک کر لو، اپنے لقمے کو حلال کر لو، پاک کر لو، پھر جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ جب پیٹ میں لقمہ حلال کا ہوگا پھر جو مانگو گے رب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، فرمایا آدمی جس وقت حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، وہ تہجدیں پڑھتا رہے، جو عمل بھی کرے، فرمایا 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جو بندہ ہر روز کھائی حرام کا لقمہ، بتاؤ پھر ہماری باتیں قبول ہوں گی؟ ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کبھی نہیں ہوں گی میرے بھائی۔ جب تک حلال کا لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں وہ شخص، وہ بندہ جس کے جسم کی نشو نما سود اور حرام خوری سے ہوئی، فرمایا اس سے بہتر تھا کہ وہ آگ کا انگارہ کھا لیتا، آگ کا انگارہ کھا لیتا لیکن سود نہ کھاتا، حرام خوری نہ کرتا۔ میرے بھائی کتنی بڑی ذلت ہے یہ اس بات کی، سود کی۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا کاروبار نہیں چلتا، مجھے منافع نہیں ہوتا، میں سود نہ کھاؤں۔ تجھ میں ہے طاقت رب رسول سے جنگ کرنے کی، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سود کھانے والوں رب رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں طاقت رب اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی؟ ہے کسی کے اندر طاقت رب رسول سے جنگ کرنے کی؟ اگر جو طاقت رکھتا ہے رب رسول سے جنگ کرنے کی وہ سود کھائے، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو آج سے سود سے توبہ کر، چھوڑ دے سود کو۔ فرمایا بہتر تھا آگ کے انگارے تو کھا لیتا، سود کا لقمہ نہ کھاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی ہے، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ حلال کماتا ہے، سننا میرے بھائی توجہ سے سنو، جو بندہ حلال کماتا ہے پھر اسے حلال سکھاتا ہے، پھر اسے حلال کی کمائی سے لباس پہنتا ہے، فرمایا پھر دیگر لوگوں کو، اپنے اہل و یار کو، دوسرے لوگوں کو اس کے حلال کی کمائی سے کھلاتا ہے، انہیں لباس پہناتا ہے، فرمایا اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے، اس کے لیے پاکیزگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لجپال نبی نے فرمایا، کریم نبی نے فرمایا یہ دنیا قیمتی ہے اور بڑی سرسبز ہے۔ ایسا ہی ہے، دنیا بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی سرسبز ہے، اس کے اندر بڑی خوشحالی ہے، اس کے اندر بڑی رونقیں ہیں۔ بندے کا دل نہیں چاہتا دنیا کو چھوڑنے کا، بندے کا دل کرتا ہے اس دنیا میں رہ جائے، اس دنیا کی لذتیں جو مزہ دیتی ہیں دنیا کو چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا، کہتا ہے اسی دنیا میں رہ جاؤ، اسی دنیا میں رہ جاؤ، کبھی موت نہ آئے۔ لیکن موت تو سر پہ کھڑی ہے، موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے، ان کا تو مقام کیا، شان کیا ہے، وہ تو کہتے تھے اس موت کو موت کہاں آ گئی، یہ موت کہاں مر گئی، موت آ جاتی قبر میں جاتے دیدار مصطفیٰ تو ہو جاتا۔ جب وہ عبدالحق محدث دہلوی ہے جنہیں کئی مرتبہ جانتے ہوئے سرکار کی زیارتیں ہوتی، لیکن کہتے موت کو موت کہاں آ گئی، یہ موت آ جاتی قبر میں جاتے دیدار مصطفیٰ تو ہو جاتا۔ میرے بھائی دنیا بڑی قیمتی ہے، اس کی سرسبزی اور اس کی شادابی انسان کو دنیا چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتی، لیکن میرے کریم نبی نے فرمایا یہ بڑی قیمتی ہے، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، لیکن فرمایا جو بندہ اس دنیا کے اندر حلال طریقے سے کماتا ہے اور پھر اسے حلال طریقے سے خرچ کرتا ہے، جہاں پر اسے خرچ کرنے کا حق ہے،
اگر وہ غریبوں کو دیتا ہے، وہ یتیموں کو دیتا ہے، وہ مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وہ خدا کے گھر مسجدوں کو آباد کرتا ہے، ان کے بنانے میں جو ہے امداد کرتا ہے، اگر وہ بندہ مدارس کے اندر دینی طلباء کی امداد کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی پر، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ فضول خرچی نہیں کرتا، جو اس کے حقدار ہے حقداروں پر خرچ کرتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے جو حق کرنے کا، جو خرچ کرنے کا حق ہے۔ لیکن فرمایا پھر جو بندہ حلال کماتا ہے اور حلال کی روزی خرچ کرتا ہے، وہاں جو اس نے خرچ کرنے کا حق ہے تو اس کا اجر اللہ کریم آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا پھر اللہ کریم اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا، رب کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ اس دنیا میں حرام کماتا ہے، حرام کے ذریعے سے کماتا ہے، اسے اس جگہ پہ خرچ کرتا ہے جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جیسے آج کل دنیا خسروں پہ پیسے لٹاتی ہے، آج کل گوائیوں پہ پیسے لٹاتی ہے، حرام سود خوری پہ یہ پیسے لٹاتی ہے، جیسے جوئے لگائے جاتے ہیں اور اس پر جو پیسے لگاتی ہے، پیسے خرچ کرتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج کل میری نوجوان نسل اسی سود کی لعنت اور جوئے کی لعنت میں کتنی پڑ گئی ہے۔ دیکھیے جب تک جوا نہ لگایا جائے، یہ نوجوان کے الفاظ ہوتے ہیں، علامہ صاحب تم کہتے جوا نہ لگاؤ، جوا نہ لگائے ہماری گیم نہیں ہوتی، یہ اچھے طریقے سے کھیلتے نہیں ہیں۔ ارے جوا لگانے والے سنو، اللہ نے تو منع فرما دیا، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا جوا نہ کھیلو، جوے سے قرآن نے منع کیا، رب رسول نے منع کیا، سود نہ کھاؤ، سود سے رب رسول نے منع کیا، رشوت نہ کھاؤ، رشوت کھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ فرمایا جو رشوت کھاتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، جو رشوت دیتا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو پیسے دیتا ہے، جو پیسے لیتا ہے، فرمایا جو پیسے دے کے کام کرواتا ہے، جو پیسے لے کے کام کرتا ہے، فرمایا لینے والا بھی لعنتی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے، دینے والا بھی جہنمی ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ اور میرے بھائی اور میرے دوست، میرے عزیز، ذرا خیال تو کر، دیکھ تو صحیح ہم کس طرف چلے گئے، ہماری حالت کیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا رزق پاک ہو، تیری اولاد فرما بردار ہو، پھر خود بھی حلال کھا، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلا۔ اگر تو حلال نہیں کھائے گا، اگر حرام کھائے گا، تیرے گھر میں مصیبت بھی ہوگی، تیری رزق میں برکت نہیں ہوگی، تیری اولاد بھی نافرمان ہوگی، بیماریاں تیرے گھر میں ہوں گی، تو نماز نہیں پڑھے گا، تو رب رسول سے دور جائے گا، تو رب رسول کا باقی ہوگا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ مصیبتیں کہاں سے آئی، مصیبتیں کہیں سے نہیں آئی بلکہ تو خود لے کے آیا۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تو دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء، وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، جو یار غار مصطفیٰ ہے۔ اب بیٹھے تھے، غلام آ گیا، عرض کرنے لگا، آ کے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے وہ لیا، تناول فرما لیا، آپ نے نوش فرما لیا، آپ پی گئے۔ غلام عرض کرنے لگا، حضور پہلے میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے لائے ہو، آج نہیں پوچھا کہاں سے لائے، کس نے دی، کہاں سے آئی، آپ دودھ پی گئے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، آپ فرماتے لگے، غلام بتانا کہاں سے لے کے آیا؟ عرض کرنے لگے، حضور میں نے زمانے جہلیت میں ایک بندے کو منتر پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کی آج اس نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا ہے، میں نے آپ کو دے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوراً انگلی اپنے حلق کے اندر ڈالی اور آپ نے قے کر دی، الٹی کر دی، اور عرض کرنے لگے، مالک جس پر میں قادر تھا میں نے کر دیا، اللہ میں نے جو پیا تھا نکال دیا، جو کچھ رگوں میں چلا گیا، یا اللہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے، تو صدیق اکبر کو معاف کرنا۔ جو اس طرح کے عامل لوگ ہوتے ہیں انہیں کے بارے میں رب فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، انہیں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہی تو بڑے پرہیزگار متقی لوگ ہیں، یہی تو عمر والے لوگ ہیں۔ پھر رب نے شان نے کیا عطا فرمائی، غار کے اندر بھی اگر ساتھ ملا تو محمد مصطفیٰ کا، مزار میں ساتھ ملا تو محمد مصطفیٰ کا، اور وہ شان ملی، اللہ نے 15 آیتیں قرآن کی شان میں نازل فرما دی۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے میرے بھائی۔ اب چھوڑ دنیا سے مانگنا، چھوڑ دنیا داری کو، چھوڑ مانگنا ہے تو رب سے مانگ، مانگنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے مانگ، جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا،
झोलियां भर भर के मिलती हैं। जो दरे मुस्तफा पे आता है वो भी खाली नहीं लौटता, जो दरे खुदा पे जाता है वहां से भी खाली नहीं लौटता, बल्कि दरे खुदा, और खुदा तो मिलते दरे मुस्तफा से है, दरे मुस्तफा से मिलता है। पता नहीं, समझ नहीं आती लोग क्यों ऐब निकालते हैं। हमें अकीदे को बेहतर बनाने की जरूरत है, लोग क्यों ऐब निकालते हैं। मैं आज उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, इंशाल्लाह मैं अकीदे पे बात करूंगा, मैं अकीदे को वाज़ करूंगा कि आले सुन्नत का अकीदा क्या है, ये शान मुस्तफा को बयान किस तरह करते हैं और महबूब मोहम्मद मुस्तफा की शान को मानता कितना मानते हैं। फिर पता चलेगा इतराज करने वालों को, और पता चलेगा मेरी नौजवान नस्ल को कि असल में अकीदा है क्या और आले सुन्नत पक्का सुन्नी कहते किसे हैं। फिर ये कोई नहीं कहेगा खैर है हमारी मस्जिद में आए बैठे हैं तो बैठे रहे, ये कोई नहीं कहेगा। फिर इंशाअल्लाह आप सच्चे और पक्के सुन्नी बनेंगे, फिर इंशाअल्लाह आप गैरों के पीछे नहीं जाएंगे, आप गैरों के पीछे नमाजें नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आले सुन्नत के पीछे पढ़ेंगे। इसलिए आप दूर हैं, अकीदे से दूर हैं। शऊर अपने आप को दिलाए मेरे भाई, इस तरफ आए और देखें जो दरे मुस्तफा का गदा बन जाता है फिर कभी खाली झोली नहीं लेता, बल्कि दरे मुस्तफा से रब अता फरमाता है तो झोलियां भर भर के अता फरमाता है। नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, बड़ा ही गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह बड़ा ही गरीब हूँ, कुछ नहीं पास, कुछ तो अता फरमा। करीम नबी ने फरमाया सहाबी आ गए हो ठीक है, लेकिन फरमाया तेरे पास कुछ है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह एक प्याला है उससे पानी पी लेता हूँ, एक कंबल है आधा नीचे बिछा लेता हूँ, आधा अपने ऊपर जो है ओढ़ लेता हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे सहाबी वही मुझे दे दो। मेरे नबी वो लिए और करीम नबी ने फरमाया सहाबा है कोई न लेने वाला, है कोई न लेने वाला। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह एक दिरहम मैं देता हूँ और ये मुझे दे दो। मेरे करीम नबी ने फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ, बोली बढ़ा दो। दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं 2 दिरहम देता हूँ, मुझे अता फरमा। करीम नबी ने फरमाया ठीक है, ये तुम्हारे हुए। 2 दिरहम लिए और सहाबी रसूल को दिए, अपने सहाबी को दिए और का महबूब कहने लगे मेरे सहाबी ले जा, जा कुल्हाड़ी लेके आ। सहाबी आया, कुल्हाड़ी लेके आया, साथ वो दस्ता लेके आया। अपने महबूब ने प्यारे हाथों से आपने अपने दस्ते बरकत से उस दस्ते को ये कुल्हाड़ी के अंदर डाला और फरमाया मेरे सहाबी जा, जाकर जंगल में लकड़ियां काट, उन्हें बेच, अब मेरे पास ना आना, 15 दिन चला जा, 15 दिनों के बाद वापस आना, 15 दिन तू मुझे नजर ना आए। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। सहाबी चला गया, साहबा कहते 15 दिन तो क्या 1 महीने के बाद वापस आया, 1 महीने के बाद वापस आया। महबूब ने फरमाया सहाबी बता क्या हुआ। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह 2 दिरहम ही थे, कुल्हाड़ी लेके आया, लकड़ियां काटी, आका उन्हें बेचा, घर वालों के बिस्तर भी बन गए हैं, आका सबके कपड़े भी तैयार हो गए हैं, और जेब में हाथ डाला तो 10 दिरहम निकाल के लिए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये 10 दीन के लिए है, ये असहाबे सुफ़ा के लिए है, आका ये दीन के मदरसे के तालिब इल्मों के लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के गुलामों जो हाथों से कमाता है, जो हाथ की कमाई करता है, अल्लाह उसे छोड़ नहीं देता, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें पैदा फरमा देता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगो अन हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, अल कासिब हबीबुल्लाह, और हाथ से कमाई करने वाला भी खुदा का हबीब है, खुदा का हबीब है। यार तू हाथ की कमाई कर तो सही, तू हलाल कमाते हो, हलाल कमाते सही। देख हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपका वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, आखिरी बात। एक दिन आप बड़े मालदार थे, तो किसी ने पूछ लिया अब्दुर्रहमान बिन औफ से बता कभी तेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अमीर ना होता मैं गरीब होता। आज तो यहाँ पर जो अमीर हो ना वो बड़ा फख्र गरूर करता है, तो गरीब को तो समझता भी कुछ नहीं, वो कहते ये तो मेरी जूती के नोक के नीचे है। गरूर न कर, तकब्बर न कर मेरे भाई, आजिज़ी इनकिसार इख्तियार कर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप फरमाते हैं क्योंकि नबी पाक की हदीस से पाक आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मेरे आगे मेरे पीछे मेरे दाएं बाएं गरीब होंगे और अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा किसी ने
کہ بتا تمہیں کبھی خیال آیا کہ میں غریب ہوتا امیر نہ ہوتا؟ کہنے لگی ہاں، ایک دن آیا، میں لجپال نبی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک صحابی ایک دیہاتی آیا، آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیکے، محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، قدموں کو چوما اور بیٹھ گئے، پیچھے ہٹنے لگے تو لجپال نبی نے صحابی کے ہاتھ پکڑ دیے، ہاتھ پکڑ کے نبی نے بوسہ دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، میرا حق بنتا ہے میں ہاتھوں کو بوسہ دوں۔ یا رسول آپ کیوں دے رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا چپ کر صحابی، دیکھنا تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، اتنا کام کیا ہے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، دیکھ تو کتنی حلال کی کمائی کرتا ہے، کتنی تو محنت مزدوری کرتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جو بندہ محنت مزدوری کرتا ہے جو حلال کی کمائی کرتا ہے، القاسم حبیب اللہ وہ خدا کا حبیب ہے، جس سے خدا پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کیا میں محمد مصطفیٰ اس سے پیار نہ کروں؟ فرمایا انا حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، القاسم حبیب اللہ، اور ہاتھ سے کمائی کرنے والا، حلال کمانے والا بھی خدا کا حبیب ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اگر حلال کھانے کا حکم قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرآن تو ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ کھانا ہے تو حلال کھاؤ، سود کو چھوڑو، رشوت کو چھوڑو، کاروبار کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، اگر صحیح راستے پہ چلو گے رب رزق کے اندر بھی برکتیں پیدا فرمائے گا، رب ساری بیماریاں بھی دور فرمائے گا، اور اللہ کریم گھر کے اندر بھی برکتیں پیدا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔